بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ نے مرض الوفات میں فرمایا کہ ابو بکر سے لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے کہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی کہ ابو بکر اگر آپ کی جگہ کھڑے ہوئے تو رونے کی وجہ سے لوگوں کو اپنی آواز نہ سنا سکیں گے، اس لیے آپ عمر رضی اللہ عنہا سے فرمائیے کہ وہ نماز پڑھائیں۔ آپ نے پھر فرمایا کہ نہیں، ابو بکر ہی سے نماز پڑھانے کے لیے کہو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے حفصہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ تم بھی تو حضرت سے عرض کرو کہ اگر ابو بکر آپ کی جگہ کھڑے ہوئے تو آپ کو یاد کر کے گریہ و زاری کی وجہ سے لوگوں کو قرآن نہ سنا سکیں گے، اس لیے عمر رضی اللہ عنہا سے کہے کہ وہ نماز پڑھائیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے بھی کہہ دیا۔ اس پر رسول اللہ نے فرمایا، بس چپ رہو، تم لوگ صواحب یوسف سے کسی طرح کم نہیں ہو، ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ بعد میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا، بھلا مجھ کو تم سے کہیں بھلائی ہونی ہے؟ نبی کریم نے فرمایا، نماز میں اپنی صفوں کو برابر کر لو، نہیں تو خداوند تعالیٰ تمہارے منہ الٹ دے گا۔ نبی کریم نے فرمایا، صفیں سیدھی کر لو، میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے دیکھ رہا ہوں۔ نبی کریم نے فرمایا، صفیں سیدھی کر لو، میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے دیکھ رہا ہوں۔ نماز کے لیے تکبیر کہی گئی تو رسول اللہ نے اپنا منہ ہماری طرف کیا اور فرمایا کہ اپنی صفیں برابر کر لو اور مل کر کھڑے ہو جاؤ، میں تم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا رہتا ہوں۔ نبی کریم نے فرمایا کہ ڈوبنے والے، پیٹ کی بیماری میں مرنے والے، تم میں مرنے والے اور دب کر مرنے والے شہید ہیں۔ اگر لوگ جان لیں جو ثواب نماز کے لیے جلدی آنے میں ہے تو ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، اور اگر عشاء اور صبح کی نماز کے ثواب کو جان لیں تو اس کے لیے ضرور آئیں، خواہ سرین کے بل آنا پڑے، اور اگر پہلی صف کے ثواب کو جان لیں تو اس کے لیے قرآن اندازی کریں۔ نبی کریم نے فرمایا کہ امام اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے، اس لیے تم اس سے اختلاف نہ کرو۔ جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو، اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم سب بھی بیٹھ کر پڑھو، اور نماز میں صفیں برابر رکھو، کیونکہ نماز کا حسن صفوں کے برابر رکھنے میں ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ صفیں برابر رکھو، کیونکہ صفوں کا برابر رکھنا نماز کے قائم کرنے میں داخل ہے۔ جب وہ بصرہ سے مدینہ آئے تو آپ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم کے عہد مبارک اور ہمارے اس دور میں آپ نے کیا فرق پایا؟ فرمایا کہ اور تو کوئی بات نہیں، صرف لوگ صفیں برابر نہیں کرتے۔ اور عقبہ بن عبید نے بشیر بن یاسار سے یوں روایت کیا کہ انس رضی اللہ عنہ ہمارے پاس مدینہ تشریف لائے، پھر یہی حدیث بیان کی۔ آپ نے فرمایا، صفیں برابر کر لو، میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا رہتا ہوں، اور ہم میں سے ہر شخص یہ کرتا کہ صف میں اپنا مونڈھا اپنے ساتھی کے مونڈھے سے اور اپنا قدم اس کے قدم سے ملا دیتا تھا۔ ایک رات میں نے نبی کریم کے ساتھ آپ کے گھر میں تہجد کی نماز پڑھی، میں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا، اس لیے آپ نے پیچھے سے میرا سر پکڑ کر مجھے اپنے دائیں طرف کر دیا۔ پھر نماز پڑھی اور آپ سو گئے۔ جب مؤذن نماز کی اطلاع دینے آیا تو آپ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے اور وضو نہیں کیا۔ میں نے اور ایک یتیم لڑکے زمیرہ بن ابی زمیرہ نے جو ہمارے گھر میں تھا حضرت کے پیچھے نماز پڑھی، اور میری والدہ سلیم ہمارے پیچھے تھیں۔ میں ایک رات نبی کریم کے بائیں طرف آپ کے گھر میں نماز تہجد پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، اس لیے آپ نے میرا سر یا بازو پکڑ کر مجھ کو اپنی دائیں طرف کھڑا کر دیا۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا تھا کہ پیچھے سے گھوم آؤ۔ رسول کریم رات میں اپنے حجرہ کے اندر تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ حجرہ کی دیواریں پست تھیں، اس لیے لوگوں نے نبی کریم کو دیکھ لیا، اور کچھ لوگ آپ کی اقتدا میں نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ صبح کے وقت لوگوں نے اس کا ذکر دوسروں سے کیا۔ پھر جب دوسری رات آپ کھڑے ہوئے تو کچھ لوگ آپ کی اقتدا میں اس رات بھی کھڑے ہو گئے۔ یہ صورت 2 یا 3 راتوں تک رہی۔ اس کے بعد رسول اللہ بیٹھ رہے اور نماز کے مقام پر تشریف نہیں لائے۔ پھر صبح کے وقت لوگوں نے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں ڈرا کہ کہیں رات کی نماز تہجد تم پر فرض نہ ہو جائے، اس خیال سے میں نے یہاں کا آنا ناغا کر دیا۔ نبی کریم کے پاس ایک چٹائی تھی جسے آپ دن میں بچھاتے تھے اور رات میں اس کا پردہ کر لیتے تھے۔ پھر چند لوگ آپ کے پاس کھڑے ہوئے یا آپ کی طرف جھکے اور آپ کے پیچھے نماز پڑھنے لگے۔ رسول اللہ نے رمضان میں ایک حجرہ بنا لیا یا اٹھ پردہ۔ بصر بن سعید نے کہا، میں سمجھتا ہوں وہ بوریے کا تھا۔ آپ نے کئی رات اس میں نماز پڑھی۔
सहाबा में से बाज़ हजरात ने उन रातों में आपकी अक़त अदा की। जब आपको इसका इल्म हुआ तो आपने बैठ रहना शुरू किया, नमाज मौकूफ़ रखी, फिर बरामद हुए और फरमाया तुमने जो किया वो मुझको मालूम है, लेकिन लोगों, तुम अपने घरों में नमाज पढ़ते रहो क्योंकि बेहतर नमाज आदमी की वही है जो उसके घर में हो, मगर फ़र्ज़ नमाज मस्जिद में पढ़ना ज़रूरी है। और अफ़ान बिन मुस्लिम ने कहा कि हमसे वहीब ने बयान किया, कहा कि हमसे मूसा बिन उक़बा ने बयान किया, कहा कि मैंने अबुलज़िर बिन अबी उमैया से सुना, वो बसर बिन सईद से रिवायत करते थे, वो ज़ैद बिन साबित से, वो नबी करीम से। रसूल अल्लाह एक घोड़े पर सवार हुए और गिर जाने की वजह से आपके दाएं पहलू में ज़ख्म आ गए। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हा ने बतलाया कि इस दिन हमें आपने एक नमाज पढ़ाई, चूँकि आप बैठे हुए थे, इसलिए हमने भी आपके पीछे बैठकर नमाज पढ़ी। फिर सलाम के बाद आपने फरमाया कि इमाम इसलिए है कि इसकी पैरवी की जाए, इसलिए जब वो खड़े होकर नमाज पढ़े तो तुम भी खड़े होकर पढ़ो, और जब वो रुकू करे तो तुम भी रुकू करो, और जब वो सर उठाए तो तुम भी उठाओ, और जब वो सजदा करे तो तुम भी करो, और जब वो सिमिल्लाह लमन हमदह कहे तो तुम रबना वलक अलहमद कहो। रसूल अल्लाह घोड़े से गिर गए और आप जख्मी हो गए, इसलिए आपने बैठकर नमाज पढ़ी और हमने भी आपकी अक़तदा में बैठकर नमाज पढ़ी। फिर नमाज पढ़कर आपने फरमाया कि इमाम इसलिए है कि इसकी पैरवी की जाए, इसलिए जब वो तकबीर कहे तो तुम भी तकबीर कहो, जब वो रुकू करे तो तुम भी रुकू करो, जब वो सर उठाए तो तुम भी उठाओ, और जब वो सिमिल्लाह लमन हमदह कहे तो तुम रबना वलक अलहमद कहो, और जब वो सजदा करे तो तुम भी करो।